أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ ہم اپنی گفتگو ہماری جو جاری ہے بحمدللہ تزکیہ نفس کے عنوان سے، اور اس میں ہمارا جو اسٹڈی ریفرنس ہے وہ امام خمینی کی کتاب شرح 40 حدیث ہے۔ اور جیسا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ علماء اور خاص طور سے وہ علماء کہ جن کا رخ خدائی راہوں کی طرف ہے اور ان رستوں پر لوگوں کو لے جانے کے لیے وہ زیادہ متوجہ رہتے ہیں، تو انہوں نے جس بات پر بہت زیادہ بے انتہا زیادہ زور دیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ اور جیسا کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں اور دیگر علماء سے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انسان چاہے دنیا میں کسی خیر و خوبی کو حاصل کرنا چاہے یا آخرت کے اندر کوئی مقام حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، دونوں صورتوں میں اگر معرفت اور تزکیہ نفس ان دو حوالوں سے اس کی ذات میں، اس کے نفس میں جتنی کمزوری پائی جائے گی، اتنا ہی وہ دنیا کی ترقی کے مرحلے میں بھی پیچھے رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کوئی بلند درجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ اس لیے ہر چیز سے پہلے، ہر کام سے پہلے اگر آپ دین میں اور دینداری میں اپنے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی معرفت اور نفس کے تزکیے پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس حوالے سے ہماری گفتگو کافی الحمدللہ آگے آ چکی ہے، اور ہم نے بات شروع کی تھی کہ پہلے نفس میں سے بری اور پلی اور رذیل صفات کو باہر نکالنا، اور پھر اس کے بعد اب ہماری گفتگو تزکیہ نفس کے دوسرے سیکشن پہ چل رہی ہے، یعنی کہ نفس میں نیک خصلتیں اور پاکیزہ صفات پیدا کرائی جائیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے کافی ساری صفات کا ذکر کیا، توبہ ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، شکر، ان سب کا ہم ذکر کر چکے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں علم پر۔ علم کے حوالے سے پچھلی دفعہ ہم نے حدیث نمبر 26 کو 3-4 نشستوں میں خدا کے فضل سے کمپلیٹ کیا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ طالب علم کے لیے، یعنی وہاں پر اس بات پہ غور کیجیے گا کہ بنیادی جو زور ہے نا وہ طالب علم کی فضیلت پر ہے، کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے رستے پر نکلتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے رستے کو میں نے خاص طور سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم وہ ہے کہ جو انسان کو ملکوتی درجات تک پہنچاتا ہے، علم وہ ہے جو زندگی کی حقیقتوں کو انسان کے قلب پر روشن کرتا ہے۔ علم بہت ساری باتوں کا جاننا نہیں ہوتا، علم اسکل سیٹ کو نہیں کہتے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو اب جو ہماری گفتگو آج آئی ہے حدیث نمبر 24 تک، تو اس میں بنیادی طور سے اسی بات کو ہمیں سیکھنا ہے کہ وہ علم کون سا ہے کہ جو حقیقتاً انسان کے رتبے کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے۔ وہ علم کون سا ہے کہ جس علم کے طالب کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پروں پر اٹھا کر اس کو رستہ طے کراتے ہیں، وہ علم کون سا ہے؟ یہ حدیث نمبر 24، اس میں جناب یعقوب کلینی سے ہے، امام نے روایت کی ہے، اور روایت ہے 7ویں امام سے۔ آپ فرماتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد، کہ رسول خدا مسجد میں، المسجد یعنی مسجد نبوی میں داخل ہوئے،
فَإِذًا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، تو اس وقت آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ جماعت، یعنی کہ ظاہر ہے کہ مسجد میں، اور وہ جب رسول خدا کا زمانہ تھا تو مسجد میں کون آئے گا؟ آپ کے اصحاب ہی ہوں گے، کفار و مشرکین و غیر مسلمین کو تو آنا نہیں ہے مسجد میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جماعت یعنی آپ کے اصحاب کی ایک جماعت، اطافو ایک بندے کو، ایک مرد کو گھیر کر بیٹھے ہوئے۔ فقال ما ھذا، رسول خدا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے جو لوگ نہیں تھے یا جو وہاں تھے کچھ اور، ان سے سوال کیا ما ھذا، ما کا مطلب what is this، یہ کیا ہے؟ فقیلا، تو آپ سے لوگوں نے کہا یا آپ سے کہا گیا کہ علامتن، یہ علامہ ہے، ٹھیک، علامہ یعنی اس شخص کے بارے میں بیان ہوا، لوگوں نے اس کے بارے میں۔ اچھا، عربی زبان میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ کا جو مطلب ہے نا، وہ بہت ایک لحاظ سے سپرلیٹو فارم آف اسپیچ ہے یہ، یعنی علامہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بزرگ عالم کہ جس کے علم کی انتہا نہ ہو، یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کا علم سمندر کی مانند ہے، کہ اس کی گہرائی کا پتہ چلانا مشکل اور اس کے پھیلاؤ اور وسعت کو پا لینا بہت مشکل، ناممکن نہیں، مشکل۔ تو علامہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو لوگوں نے، یعنی جب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا علامہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے ادب سے، احترام سے امپریس ہو کر، متاثر ہو کر لوگوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ یعنی یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں۔ اب ہمارے آج کی لینگویج کی علامہ صاحب نہیں، علامہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ یعنی جس کے علم کی انتہا نہ ہو۔ رسول خدا نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَلْ علامہ، اور یہ بڑا خاص ہوا ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ زبان جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز کافی ایزی ہے سمجھنا، ورنہ یہ کہ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی آ کے پوچھے کسی کے بارے میں، بڑے احترام سے کہے کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ عالم ہے، یہ عارف ہیں، تو اس کا جو ایک نیچرل رپلائی ہوتا ہے، وہ نیچرل رپلائی یہ ہوگا کہ یہ کون صاحب ہیں، تھوڑی ان کی اور وضاحت کریں، ان کے بارے میں کچھ اور بتائیں، یہ کون صاحب ہیں، کیسے عالم ہیں۔ لیکن رسول خدا نے اس علامہ کے جواب میں جو بات کہی وہ بڑی عجیب ہے۔ وَمَلْ علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو ہم نہیں توقع رکھ سکتے کہ رسول خدا کو عربی زبان کے اس ورڈ کے میننگ نہیں پتا تھے، کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ علامہ کیا ہوتا ہے، تم نے ایک ورڈ میرے سامنے بولا ہے، اس کی میننگ سمجھا دو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ رسول خدا لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم علامہ کے لفظ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، تمہیں خود علامہ کا معنی نہیں پتا، تمہیں خود اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ انسان جس کے علم کی گہرائی اور وسعت اتنی زیادہ ہو کہ اس پہ لفظ علامہ صادق آتا ہو، وہ انسان کون ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ علم کیا ہے جو قابل تعریف علم ہے، جو انسان کو عالم اور علامہ بناتا ہے۔ وَمَا علامہ، یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں نے جواب دیا اعلم الناس بانصاب العرب ووقائعها۔ اعلم بھی یہ لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مجتہد، جامع الشرائط، اس کے لیے کہتے ہیں نا اعلم، کس کی تقلید کرو؟ جو مجتہد، جامع الشرائط، اعلم۔
عالم کا مطلب ہے کہ جو علم میں دوسروں سے آگے ہو، جو علم میں دوسروں سے برتر ہو. عالم الناس، انسانوں میں، یعنی یہ شخص جو ہے یہ انسانوں میں عالم ہے، بہت سب لوگوں سے زیادہ بڑا عالم ہے. کس بات کا بڑا عالم ہے؟ کس علم میں انسانوں سے آگے ہے؟ بے انصاب العرب و وقائعها، عرب کے حسب نسب کا علم میں یہ بہت آگے ہے. اور ایام جاہلیت میں جو واقعات ہوئے، کس قبیلے کے ساتھ کیا ہوا، کس قبیلے کے آباء و اجداد کون تھے، ان کی فیملی لائنیج کیا تھی، کون کس کا باپ کس کا بیٹا، یہ سب چیزیں. تو ایام جاہلیت میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب سوسائٹی، یعنی کیا ہم مثال کے طور پر کہ جہاں جہاں پر ٹرائبل کلچر موجود ہے جن معاشروں میں، کہ ہم کیا تصور کریں گے کہ جو عرب کی اس سوسائٹی کے اندر ٹرائبلزم اور یہ جو سب اور قبائلی تعصب جتنا زیادہ تھا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی شدت کیا تھی اس زمانے میں. اور اس اعتبار سے اگر ہم رسول خدا کے کام کو دیکھیں تو یقیناً ایک معجزہ، ایک میریکل ہے کہ اس سوسائٹی میں اس بات کو، ان ویلیوز کو امپلیمنٹ کر دینا کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بہت بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہاں کے لوگوں سے اس بات کو منوا لینا. بہرحال تو اشعار ایام جاہلیت میں جو واقعات پیش آئے ان کا سب سے بڑا عالم ہے. عرب کے جو اشعار ہیں، کیونکہ عرب بہت ساری باتیں اشعار میں کرتے تھے، پوئٹری میں کرتے تھے، تو ان کا بہت بڑا عالم ہے، بہت سارے اشعار جانتا ہے، ان کے حسب نسب سے واقف ہے اینڈ سو آن. یعنی ان کی پیڈیگری اور ان کے کلچرز اور ٹریڈیشنز اور کسٹمز کا بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے. اب رسول خدا نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک علم لا يضر من جہلہ ولا ينفع من علمہ، کہ آپ نے فرمایا یہ وہ علم، یعنی ظاہراً آپ علم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں روایات میں بہت ساری جگہوں پر وہ ان الفاظ کو ان ٹرمز میں بھی یوز کیا گیا ہے کہ جن میں ان الفاظ کو عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے زیادہ تر ٹرمز کو کنورٹ کیا ہے، ماڈیفائی کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا میجرز آف ٹروتھ. ٹھیک ہے، تو یہ بعض اوقات تھوڑا سا ایک ڈفرنس آتا ہے اس میں کہ جب ہم روایات کے اندر ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم کو لگتا ہے کہ یہ بات ایسی، جیسے میں نے شہید کے حوالے سے بات کی تھی کہ روایات میں جو لوگ جنگوں میں قتل ہوتے ہیں ان کے لیے شہداء کے لفظ موجود ہیں، لیکن قرآن کریم میں نہیں ہے. وہاں پر ان کو مقتول فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اور شہید کو ایک بالکل خاص اسپیسیفک میننگ میں اس ورڈ کو یوز کیا گیا ہے. تو قرآن کریم بھی جب علم کی بات کرتا ہے، اور آئمہ کی بھی بہت ساری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ علم یعنی قلب پر حقیقت کا روشن ہو. علم ذخیرہ معلومات کو نہیں کہتے، لیکن کیونکہ لوگوں کی نظر میں علم کا زیادہ تر مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس معلومات، انفارمیشن، ڈیٹا بیس بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، وہ عالم ہے. تو آپ کو اس قبیل کے چیزوں کے لیے بھی علم کے لفظ مل جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ کہ وہ بعد میں انہیں معصوم، وہاں سے عوام کے جو جنرل پرسپیکٹو ہے جو کہ زیادہ تر رونگ ہوتا ہے، وہاں سے لوگوں کے اذہان کو اٹھا کر منتقل کرتے ہیں ٹورڈز دا ایکچوئل میننگ اینڈ دا ٹروتھ. ٹھیک، تو آپ نے کہا کہ یہ وہ علم ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ علم
کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات. یہ ایک معلومات ہے، لیکن اس سے کوئی حقیقت نہیں روشن ہو رہی ہے کہ اگر عرب کے ایام جاہلیت کے واقعات سب کے سب پتہ ہیں، قبیلوں کے بارے میں معلومات ہیں، یا عربوں کے جو اشعار ہیں وہ ہزاروں حفظ ہیں، تو یہ معلومات ہیں، یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ علم نہیں ہے علم کی حقیقی تعریف کے مطابق. لیکن پھر آپ نے اب یہاں پر لوگوں کو، ذہنوں کو متوجہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ علم، اگر اس کو علم مانا بھی جائے، لا یضر من جہلہ، جو اس سے جاہل ہے یعنی اس کو نہیں جانتا، اس کا اسے کوئی نقصان نہیں ہے. اس تمام معلومات سے بے خبر یا لا علم ہونے کا کوئی نقصان نہیں. وَلَا يُنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ، اور جو اس کا عالم ہو جائے، یعنی عالم ہونا بھی تمہارے سینس میں عالم ہونا، کہ جو ان تمام چیزوں کو، باتوں کو جان جائے، اسے اس کا کوئی نفع نہیں ہے. تو کیا علم واپری ہے؟ آپ خود اس بات کو سمجھ لیں کہ جس کو نہ جاننے کا کوئی نقصان نہیں، جس کو جاننے کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں، تو یہ کوئی علم ہوا؟ یا ایسی کسی انفارمیشن کے پورے گٹھر کے لیے آپ جو ہے وہ لفظ علم یوز کریں گے؟ اب یہ ہم خود اپنے عقلوں سے فیصلے کر لیں. تو جب آپ نے اس چیز کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا کہ جو لوگوں کی نظر میں اتنا بڑا کوئی ایک حیثیت تھی جس کی کہ اس کے لیے وہ لفظ علامہ استعمال کر رہے تھے، عالم بھی نہیں، تو جب اس کو آپ نے نل قرار دے دیا تو پھر اب ظاہر ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ پھر علم کیا ہوتا ہے. اگر اس قسم کی ساری معلومات کا حفظ کرنا، اس کو رٹ لینا، اس کو جی جان سے لگا لینا، اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر علم کس کو کہتے ہیں؟ تو اب آپ نے فرمایا ثم قال النبی انما العلم ثلاثۃ، بے شک علم جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، تین شعبے ہیں، تین کیٹیگریز ہیں. آیت محکمۃ، آیت محکمہ، محکم یعنی جو اسٹیبلشڈ ہو، ثابت ہو، قائم ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو اور جس کو کوئی ہلانے والا نہ ہو، جو قائم ہو. محکم، محکم آیت، آیت کا مطلب نشانی، اس کا علم. او فریضۃ عادلۃ، یا وہ فریضہ جس کی بنیاد عدالت پر ہو. او سنت قائمۃ، یا وہ سنتیں جو قائم ہو، یعنی وہ سنتیں کہ جو مٹنے والی نہ ہوں، جو مٹائی نہ جا سکتی ہوں، جو اریزبل نہ ہو. یعنی سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد طریقے، رستے، پریکٹسز، یہ سنتیں. تو قائم رہنے والی سنتیں، عدالت پر مبنی فرائض، اور محکم آیت. یہاں پر آیات نہیں ہے، آیت کا لفظ، ایک آیت جو محکم ہو. یہ تین چیزیں ہیں جو علم ہے. ٹھیک ہے، یہ تین شعبے کہہ لیجئے، تین کیٹیگریز کہہ لیجئے، تین فیلڈز کہہ لیں، کہ ان کے اندر موجود جو کچھ بھی ہے، جو ان کے اس امبریلا کے، اس چھتری کے نیچے آتا ہے، وہ علم. وَمَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ، اور جو ان سے خالی ہے، یعنی اس میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں پایا جاتا، وہ فضل. فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اضافی ہے، وہ ایکسٹرا ہے. اور یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو خالی دنیاوی زندگی کے لیے، جیسے کچھ اسکل ہے، کچھ ہنر ہے، اس کی نالج، کہ جو خالی دنیا کی زندگی تک
آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ کو کوئی اس سے کام بن جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پلمبنگ، کارپینٹری. اگرچہ کہ یہ میں بات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے ہم کو ایک بہت ہی فنڈامنٹل رول سکھایا ہے، اور وہ اس پہلی آیت میں موجود ہے. وہ رول جو رسول خدا پر نازل ہوئی تھی، پہلی آیت جو رسول پر نازل ہوئی ہے، جو قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے نہیں میں بات کر رہا ہوں، پہلی آیت جو رسول پہ نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہاں پر جو قرآن کریم نے ہم کو، جسے ہم کہیں کہ موسٹ فنڈامنٹل پرنسپل، وہ سکھایا ہے کہ ہر وہ شے جو علم ہے وہ اسی وقت علم بنتی ہے جب اس میں رب کے سائے میں اس کو پڑھا جائے، جب اس کی قرأت، اس کی اسٹڈی اس میں رب کے ساتھ ہو، اس میں رب کے سائے میں ہو، اس کی ہمراہی میں ہو، اس کی گائیڈنس میں. تب آپ فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، کوئی اور شعبہ علم و ہنر کا اس سے استفادہ کریں، اگر اس میں رب کے سائے میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقتاً علم ہے. یعنی وہ چیز آپ کو خدا سے قریب کرے گی، خدا کی نشانیوں کو آپ کے سامنے کھولے گی، خدا کی معرفت میں آپ کے لیے اضافہ کرے گی، اور آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ اس علم کے ذریعے سے قربتاً اللہ، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے کام کریں گے. ٹھیک. اب یہ آپ سمجھ گئے کہ یعنی اس میں علم 3 کیٹیگریز کا ہے. جی سوالات میں انشاءاللہ ابھی تقریباً 15 سے 20 منٹ میں پھر ہم سوالات لینا شروع کریں گے، تو آپ اپنے سوالات محفوظ رکھیں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ تفصیل سے آپ سب کے سوالات کا جواب دیا جائے. تو بات ذرا ہم مکمل کر لیں. تو اب اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 شعبے رسول خدا بیان فرما رہے ہیں، یہ در حقیقت انسانی وجود کے 3 نشآت یا 3 مقامات سے مربوط اور متعلق ہے. دیکھیں، میں ایک چیز تھوڑی سی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا وجود ایک محیر العقول کمپلیکس کا نام ہے. ٹھیک ہے، مائنڈ باگلنگ کمپلیکس ہے. کس طریقے سے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بات کر رہا ہوں آپ سے، اور آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، تو میں جب ایک گفتگو کر رہا ہوں جس کا نیٹ آؤٹ پٹ وہ الفاظ ہیں کہ جو میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، تو ان الفاظ کی ادائیگی میں میرے وجود کے اندر کتنی فیکلٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، فنکشن کر رہی ہیں. یعنی میری زبان حرکت کر رہی ہے، میرے حلق کے اندر حرکت ہے جس کی وجہ سے یہ آواز بن رہی ہے، آواز نکل رہی ہے، جو ساؤنڈ باکس ہے. پھر یہ لفظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ جناب یہ لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے برین کے اندر پروسیسنگ ہو رہی ہے، ہمارے دماغ میں پہلے یہ الفاظ بنتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے زبان اور ہماری منہ سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو الفاظ میرے دماغ میں ایک لینگویج کی شکل میں بن رہے ہیں، کیا یہی اینڈ ہے؟ جی نہیں، یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا جو برین ہے وہ خود آپ کے نفس کے آگے، آپ کی عقل کے آگے، وہ اس کے آگے حاضر ہے. کہ یعنی آپ کا ایک وجود ہے جس کی ایک گہرائی ہے، اور اس گہرائی میں پہلے خیالات جنم لیتے ہیں،
تھاٹس پروڈیوس ہوتی ہیں، اور جب خیالات اور تاثرات جنم لیتے ہیں تو ان کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف ایک کیفیت کا نام ہوتے ہیں، ایک حالت کا نام ہوتے ہیں، اور پھر وہ لفظوں میں ڈھلتے ہیں، اس لینگویج میں ٹرانسفر اور کنورٹ ہوتے ہیں جو ہم سب بولتے ہیں، کیونکہ ایک ہی بات، فار ایگزامپل اپنے والدین سے محبت کے اظہار کی کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوئی، اس کیفیت نے لفظوں کا روپ لیا، لیکن ایک انگریز اسی کیفیت کو الگ لفظوں میں بولے گا، ایک ہندوستان اور پاکستان کا انسان الگ لفظوں میں بولے گا، چین اور جاپان والا الگ الفاظ میں بولے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی وجود ایک لیول پہ نہیں ہے، انسانی وجود کے اندر خود ہائرارکی ہے، یعنی درجات ہیں، کہ جس میں ہم کہیں کہ سب سے اوپر والے درجے پر ہماری عقل ہے، قلب ہے، پھر اس کے بعد ہمارا قوہ فکر، تفکر، دماغ، ذہن آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا بدن مادی آتا ہے، اور پھر وہ چیز ہمارے مادی وجود سے فنکشن ہو کر، آپریٹ ہو کر ایک خاص حالت میں برآمد ہوتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں، یعنی اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب علماء یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کے مختلف مقامات ہیں، نشآت ہیں، یعنی انسان کا وجود ایک جگہ پہ نہیں ہے، ایک مقام نہیں ہے۔ تو جب مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے انتقال کے مرحلے تک پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو کے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ کون سا؟ بدن جہاں پر اس مٹی سے اٹھا تھا اور پھر ریٹرن اسی مٹی میں ہو جاتا ہے، کہ ہم نے تم کو فیہا یا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے تم کو اس زمین سے ہی خلق کیا تھا اور اس میں ہم تم کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن جو باقی فیکلٹیز ہیں، یعنی نفس ہے، قلب ہے، عقل ہے، روحانیت ہے، وہ بدن کے مرنے کے ساتھ یا ختم ہونے کے ساتھ وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ باقی رہتی ہیں اور آگے ٹریول کرتی ہیں ان عوالم میں، ان ورلڈز میں، کہ جہاں پر ہماری نفس کی اور ان سب کی صفات اور وہ سب اپنی اپنی شکل لے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب میں آقا کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ ہوتی ہے، کم اپ ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو انسان کے وجود کا پہلا نشہ یہ وہ نشہ انٹاکسیکیشن نہیں، نشہ یعنی کہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، یعنی انسان کے وجود میں چیزیں ایک خاص مقامات ہیں کہ جہاں سے متعلق ہیں، کہ میرے بدن کا تعلق زمین سے ہے، لیکن میری عقل کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور عالم سے، میری روح کا تعلق کسی اور عالم سے۔ ٹھیک ہے، تو جس عالم سے انسان کی روح اور عقل اوریجنیٹ ہوئی ہے وہ اس کا نشہ ہے۔ ٹھیک ہے، نشو نما سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو نشہ اول آخرت اور عالم غیب اور مقام روحانیت اور عقل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے اوریجنیٹ ہونے کا پہلا مقام جو ہے وہ عالم غیب کہہ لیں یا عالم آخرت کہہ لیں یا مقام روحانیت اور عقل، ان سب میں کامن بات کیا ہے، کامن کیریکٹرسٹک کیا ہے ان سب میں، کہ یہ وہ عوالم ہیں کہ جہاں پر مادیت کا، میٹیریلزم کا ذرہ برابر بھی گزر نہیں ہے، یعنی ان عوالم میں میٹیریلزم یا میٹیریلسٹک ایسپیکٹس ذرہ برابر بھی نہیں پائے جاتے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کی ایک ڈائمنشن، ایک رخ ایسا ہے کہ جو کمپلیٹلی مجرد ہے، یعنی کمپلیٹلی پیوریفائڈ آف میٹیریلزم. شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے بہت عجیب جملہ ہو یہ، ہم نے کبھی اس بات کو فیل ہی نہیں کیا کہ ہمارے اندر جو اصل میں ہمارے وجود کی بنیاد اور جڑ ہے، جو ہماری روحانیت اور عقل سوچنے کو نہیں کہتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عقلانی اور روحانی پہلو ہمارا جو ہے یہ پیورلی نان میٹیریلسٹک ہے، اور اس کا تعلق عالم غیب اور آخرت سے ہے. فرماتے ہیں یہ پہلا نشأ اول. اس کے بعد دوسری ڈائمنشن عالم برزخ یا عالم مثال. عالم برزخ اور عالم مثال کو سمجھنے کے لیے، یعنی اب اس کو علماء جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، میں دو مثالیں آپ کو دو سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک یہ کہ یہ یعنی جس عالم میں ہمارا جسم ہے، جہاں سے ہمارا تیسرا، آپ سمجھ ہی گئے نا کہ تیسرا کیا ہے، عالم شہادت، یعنی یہ بدن اور جسم. شہادت کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے بالکل نظروں کے سامنے، اور جس کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں، جس کو آپ سینس کر سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عالم شہادت ہے. تو انسان عالم غیب سے شروع ہو کر اور عالم شہادت تک آتا ہے. تو عالم برزخ کیا ہے؟ ان بٹوین دا ٹو. ان بٹوین دا ٹو یعنی غیب اور شہادت کے درمیان. اس کو عالم مثال بھی کہا جاتا ہے. اور غیب اور شہادت کے درمیان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں کچھ کوالٹیز بدن کی پائی جائیں گی، بدنی جسمانی پائی جائیں گی، اور کچھ کوالٹیز جو ہیں وہ ان عوالم مجردہ کی، یعنی ان عوالم کی ہوں گی کہ جہاں بالکل بھی میٹیریلزم کا کوئی گزر نہیں ہے. یعنی کہ اور اس کی اگر آپ عالم برزخ کو یا عالم مثال کو سینس کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو خواب میں اپنی حالت پر غور فرما لیجئے کہ خواب میں ہمارا بدن ہوتا ہے، یعنی فارم اینڈ شیپ ہوتی ہے، لیکن وہ بدن جو ہے وہ بالکل میرے دنیا کے اندر مادی بدن کی طرح نہیں ہوتا. اور اکثر اوقات لوگ اس بات کو فیل کر سکتے ہیں خوابوں کے دوران کہ وہاں پر آپ اگر چاہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا جو کہ ظاہراً بہت دور ہو، تو آپ اپنے ارادے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سواری اور ایروپلین اور ٹرین پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی کھانا پینا چاہیے ہوتا ہے، کسی لذت کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. اس کے لیے اتنے مقدمات بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی جس کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چائے کا مزہ لینے کے لیے، ایک شربت کا مزہ لینے کے لیے بھی آپ کو کئی سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ عالم مثال یا عالم برزخ جو ہے وہ ان بٹوین ہے. وہاں پر فارم ہے، شیپ ہے، بدن ہے، صورت ہے، لیکن اس طریقے سے مادیت کی کثافت اور غلاظت نہیں ہے جیسی کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں. ٹھیک، پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ تین اگر آپ نے سمجھ لیے کہ انسان کے وجود کے یہ تین درجات ہیں، اور یہ تینوں درجات ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ابھی ہماری زندگی میں کہ ہم بدن کے یعنی ظاہری اور مادی بدن سے میٹیریلزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے مثالی پہلو کے ساتھ برزخ میں موجود ہیں. اور مثالی پہلو کی اس وقت ہمارے لیے کیا مثال ہے؟ میری قوت فکر.
میری سوچ، میرا خیال، میرا تفکر، یہ برزخی ہے. یہ بدن مادی ہے، دنیاوی ہے. اور ڈیپ ڈاؤن میری عقل اور میری روح یہ غیب اور آخرت ہے. ٹھیک. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص کمال ہے، یعنی بدن کا کمال روح کا کمال نہیں ہے. ٹھیک. ہر ایک کے لیے اپنا ایک اسپیسیفک ڈومین ہے اور مخصوص کمال ہے اور مخصوص تربیت کے طریقے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بدن کی خوشی کو دیکھا جائے تو بدن کی خوشی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن روح کی خوشی جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ چیزوں میں. روح کی خوشی کس وقت حاصل ہوگی؟ کہ جب آپ اپنے سامنے کا کھانا کسی غریب اور محتاج کو دے دیں گے اور خود بھوکے رہ جائیں گے. آپ کا بدن اذیت محسوس کرے گا، روح خوش ہو جائے گی. تو ہر ایک کا اپنا مخصوص کمال ہے، مخصوص تربیت ہے اور اپنے مقام کے مناسب اعمال ہیں. تو اب انبیاء کو خدا نے کیوں انسانیت میں بھیجا؟ انبیاء علیہم السلام کو کیوں انسانیت میں مبعوث فرمایا؟ تاکہ وہ انسان کو اس کے وجود کے تمام پہلوؤں کے مناسب، یعنی تمہاری روح کا کمال کس میں ہے، تمہارے نفس یا تمہارے تفکر یا برزخ کا کمال کس میں ہے، تمہارے بدن کا کمال کس میں، کہ ہر ایک کی اپنی مناسبت کے مطابق تربیت کریں، راہ بتائیں، طریقے سمجھائیں. اور انبیاء علیہم السلام ہمیں اپنے وجود کے تمام پہلوؤں کی تربیت کرنے کے لیے، انہیں ترقی یافتہ بنانے کی خاطر، انہیں کمال تک پہنچانے کے واسطے جو کچھ بھی تعلیم کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہی اصل علم ہے. وہی اصل علم. اور جس کو، یعنی اس علم کو رسول خدا نے 3 شعبوں میں تقسیم فرما دیا. وہ اصل علم ہے کہ ایک علم انسان کے مجرد غیر مادی پہلو کے لیے، ایک علم برزخی پہلو کے لیے، ایک علم مادی اور بدنی جہت کے لیے. تو پس تمام فائدہ مند علوم کی تقسیم انہی تینوں علوم کے حوالے سے ہوتی ہے. یعنی ایک علم وہ ہے جو عقلی کمالات اور روحانی فرائض سے متعلق ہے. دوسرا علم قلبی یا نفسانی یا برزخی اعمال و وظائف کو بیان کرتا ہے. اور تیسرا علم جسمانی اعمال اور نفس کے فرائض کی تکمیل اور کفالت کرتا ہے. جو علوم عالم روحانیت اور عقل مجرد کی تربیت کرتے ہیں، یعنی روحانی علوم، اس عقل کی کو پروان چڑھانے والے علوم کہ جو مجرد ہے، جو مادیت سے پاک ہے، یہ وہ علوم ہیں کہ جو خالصتاً توحید پر مبنی ہے، جو خالصتاً توحید پر مبنی ہے. اور اس کی طرف رسول خدا نے اشارہ فرمایا آیت محکمۃ، وہ آیت محکمہ ہے. پھر اسی طریقے سے وہ علوم جو انسان کے قلب کو، انسان کی برزخ کو سنوارتے ہیں، قلب کے حوالے سے انسان کو بلڈ کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، وہ
فریضۃ عادلۃ یعنی اخلاق حسنہ، جس کو ہم بات کر رہے ہیں تزکیہ نفس، یہ ہماری برزخ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہماری برزخ کے لیے کارآمد ہے۔ اور وہ علوم جو انسان کے ظاہر کی تربیت کرتے ہیں اور بدن کو ایک پراپر کنڈیشن میں لاتے ہیں، بدن کو ایک مناسب حالت میں لاتے ہیں، کیونکہ اگر بدن صحیح حالت میں نہیں ہوگا تو انسان اپنے قلب کو پاک نہیں کر پائے گا، اور اگر بدن اور قلب دونوں خراب حالت میں ہوں گے تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنی روحانیت کی بلندی پر محنت کر سکے۔ تو لہذا یہ تینوں انٹر کنیکٹڈ ہے، اور وہ تاثر جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ اگر تم اپنی روح کو پاک کرنا چاہتے ہو تو بدن کو ڈینائی کرو، بدن کے خلاف جاؤ یا بدن کو اذیتوں میں ڈال دو، تکلیفوں میں مبتلا کر دو۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ تصور انبیاء کی تعلیمات سے نہیں آتا ہے کہیں سے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ علوم کیا، حقیقی علم کیا ہے؟ علم علوم انبیاء، جو انبیاء نے علم دیا۔ اور اس کو اگر میں خلاصہ کر دوں قرآن کی ایک آیت کے ذیل میں بھی، سورہ جمعہ میں بھی آیت ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، جس میں رسول خدا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ کیا کام ہے نبی کے؟ آیات خدا کی تلاوت، یہ اصل علم ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، يُزَكِّيهِمْ، آیات خدا کی تلاوت آپ کا بدن وصول کرتا ہے، آپ کے ظاہری اعصاب سینسز وصول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تزکیہ یعنی قلب کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور الٹیمیٹلی کتاب اور حکمت کا علم جو آپ کی روح جذب کرتی ہے، اس وزڈم کو جو وحی کی وزڈم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے علم۔ اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں اور باقی جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اس میں دنیا کے فائدے ہو سکتے ہیں، دیگر فائدے ہو سکتے ہیں، وہ فضل ہے، لیکن حقیقی علم نہیں کہ جس کا طلب کرنا، جس کا حاصل کرنا ہر مسلم اور مسلمہ پر فرض ہے، اور وہ علم جس کے حاصل کرنے والے کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس حدیث کے بیانات کو اور آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ تینوں کیٹیگریز اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں۔ تو اب آپ لوگ سوال کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم آقا۔ جی فرمائیے۔ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آقا، میرا آپ کا ماشاءاللہ سے درس بہت اچھا دیا ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ روح کی پاکیزگی اور دل قلب کی پاکیزگی لازمی ہے، تو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ علوم جو وہ علوم جو یعنی آپ بتا رہے تھے کہ تزکیہ نفس کرنے سے جو ہے وہ علوم جو ہے برزخی آنکھ کو کھول دیتے ہیں، وہ کون سے ایسے علوم ہیں جو مطلب ایسے کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال جیسے دیے گئے ہیں کہ امام خمینی جو تھے وہ علم کیمیا سے بھی بڑھ کر انہیں آیت اللہ نقندگی جو تھے انہوں نے عمل بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے آپ جو ہیں وہ سورہ توحید کی تلاوت کریں اور آیت الکرسی کی، اور سورہ طلاق کی جو آیت ہے ان کی آیت بتائی تھی کہ نمبر 2 اور نمبر 3۔
کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تو وہ اس کے لیے بچاؤ کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہے، اور وہ جو جی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہی اس کے لیے جی کافی جی ہے۔ جی جی تو جی آپ میرا اپنا سوال پوچھ لیجیے جی۔ جی تو میرا سوال یہ ہے آغا کہ وہ علوم کون سے علوم ہیں کہ جس سے برزخی آنکھ جو ہے وہ کھل یہی جاتی علم ہے۔ ہے؟ دیکھیے ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا کہ برزخ کے حوالے سے فریضۃ عادلۃ یعنی اخلاق حسنہ۔ میں دیکھیں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا میرے ہاتھ لگ جائے، ہم؟ جی کیا وہی سارے کام ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے سے ہو رہے تھے؟ وہ عصا نہیں، کبھی اژدہا بن جائے گا، کبھی دریا میں رستے بنائے گا، کبھی پتھر سے چشمے نکالے گا پانی کے، ہم؟ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ جو تھے اگر ہمارے اندر جو ہے وہ کوالٹی آ جائیں تو پروردگار عالم ہمیں کوئی بھی حکمت دے سکتا ہے، تو کیونکہ اللہ نے کمال اصلی جو ہے وہ عصا کا ہے یا حضرت موسیٰ کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جی، تو اصل کمال ذکر پڑھنے کا نہیں ہے، اچھا، اصل کمال اس نسخے جی سے ذکر ادا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، جی بات سمجھ میں آئی؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے نفس پر محنت کریں، اپنے آپ پر، جیسے جو بات ہم عرض کر رہے ہیں نا، جی جی آپ اپنے اخلاق پر محنت کریں، اپنے کردار پر محنت کریں، خدا سے رابطے اور تعلق پر محنت کریں، ائمہ صحیح، علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنے اندر زندہ کرنے پر محنت کریں۔ بے شک، ٹھیک، آپ کا جی ایک مرتبہ اللہ کہنا کافی ہے۔ صحیح، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو ہزاروں ہزار تسبیحیں پڑھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جی میں نے حضرت موسیٰ کی مثال یہی دی نا، ہر ایک کے لیے آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، بے شک بے شک، ہر ایک کے ہاتھ میں لکڑی جو ہے نا وہ کمالات نہیں دکھاتی ہے، جی ہر آغا ایک کے ایک منہ۔ تو اصل بات یہ ہے، اصل کمال نفس کا ہے، اچھا، ٹھیک ہے؟ اگر نفس میں جی وہ کمال آ جاتا ہے تو پھر باقی تمام چیزیں اس کو فالو کرتی ہیں۔ جیسے اچھا، ہم نے اس بات کو دیکھا نا کہ جی جو حقیقتاً علم کی راہ میں چلتا ہے، ملائکہ آتے ہیں اور اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بے شک، ٹھیک؟ تو بس اصل اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، اپنے کو باکمال بنائیے۔ اچھا آغا قرآن پاک میں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہدایت کرتا ہے بے شک، اور پھر ہم اپنے نفس کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کن مراحل سے گزاریں کہ وہ پروردگار عالم کی معرفت بھی حاصل کر لے اور ہم اس مرحلے تک پہنچ سکیں، کوشش کر کے کہ ہم اس مرحلے تک پہنچ سکیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے اور ہمارے قلب کو محبت خدا سے سرشار کر سکیں، وہ جی، تو کون یہ سی؟ تمام دیکھیں ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سب وہی تو باتیں ہیں نا جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وہ الہی آمین، بات جو کچھ بھی ہے نا وہ وہی ہے، قرآن ہے اور سنت ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک، کہ ایک اچھا، بات جو میں بار بار سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ پلیز اپنی طرف سے دین بنانے کی کوشش نہ کریں، بے شک، کہ اچھے طریقے سے سمجھیں کتاب خدا میں کیا ہے، سیرت و سنت معصوم میں کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اور اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اور صحیح، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھیں، آپ آپ مجھے بتائیں، میں اگر آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کی نظر میں ماشاءاللہ جی اتنی تو عمر آپ کی ہوگی نا کہ زندگی کا ایک تجربہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ آغا کی میری جو آپ کی جی نظر میں زندگی میں سب سے زیادہ کارآمد صفت کیا ہے جو آپ نے محسوس کی ہے؟ موسٹ یوزفل، پوٹینشیلی دا بیسٹ، موسٹ بیوٹیفل، جس سے آ، انسانوں کو، جس سے آپ نے فیل کیا ہو کہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا آپ کی لائف میں۔
وہ کون سی آغا پرابلم؟ میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جب جتنا ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں نا اتنی ہی ہمارے اندر جو ہے نا پاکیزگی آتی رہتی ہے اور اچھا برے کی میں پہچان ہوتی ہے، اور ہم اور دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا ہم دوسروں کے کام آئیں گے جی، اتنی یعنی ہماری روح کو خوشی ملے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایمانداری، دیانتداری اور محبت، تو میں صحیح کہوں گا یا غلط کہوں گا؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہیں گے، یہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا؟ تو جی ان صفات کو بیس بنائیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کے لیے نا بالکل جی خلوص کے ساتھ اس کی ایک پرابلم کو سالو کر دے، بے شک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے کتنے رستے کھل جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک اگر ہم جو ہے نا لوگوں کو مطلب کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں صحیح اور مخلوق خدا سمجھ کر خدا کی خاطر ان کی خدمت کریں، ان کی پرابلمز کو سالو کریں، ان کے مسائل کو حل کریں، خدا آپ کے بے رستوں شک کو کھول دے گا۔ بے شک ہمارے زیادہ تر رستے کیوں بند ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کے رستے بند کرتے رہتے ہیں، بے شک آخر، لیکن ایک یہ بھی تو بات ہوتی ہے کہ جب یہ ہم ہم زیادہ کسی تر کا رستے اچھا بند۔ کرتے ہیں وہاں سے بھی ہمیں برائی مل رہی ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، برائی کوئی نہیں بات مل رہی نہیں ہے، ہوتی یہ ہے۔ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کا معاملہ اپنے خدا سے ہے، لوگوں سے نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو اگر ہم سامنے والے سے بھی اچھا بولتے ہیں تو سامنے والے یہ کوئی سمجھتے ہیں کہ بات شاید نہیں، ان کا کوئی وہ مطلب اس ہے، کا اپنا فعل ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، اور وہ جبکہ اس کا اپنا اگر ہم فعل یہ ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے تو اس سے ہمارے ہی دل کو ڈسہارٹ ملتا ہے کہ ہم سامنے والے سے دیکھیں محبت دنیا میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر انسان نیکی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نیکی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ چلیں آگے، اب ایک اور ہینڈ بھی ریز ہے، جی آپ فرمائیے۔ اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت جی خوشی ہوئی، جی مولا آپ کو جی سلامت اور آباد رکھے، جی اور کوئی شکریہ۔ غم نہ دے سوائے غم حسن کے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، علم اور عمل کے لیے، معرفت کے لیے، جزاک اللہ، انشاءاللہ والسلام علیکم انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 فرمائیے۔ میری باری ہے، آئی ایم سوری، السلام علیکم۔ بس میں یہ بیبی کی باتیں سن رہی تھی تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس میں کچھ انپٹ کروں۔ میں پہلے جب اسماء الحسنہ میں السمیع پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ وہ آنکھ کھول دے گا کہ ہمیں ہر وہ ذی ہوش ہستیاں نظر آئیں گی جو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھ سے، میں ایسے سوچتی تھی۔ اور السمیع کو میں زیادہ اس لیے پڑھتی تھی کہ بس مجھے بھی وہ ساری چیزیں نظر آئیں جو ہر ایسا شخص دیکھتا ہے جو علم میں بہت زیادہ ہو۔ لیکن میری اپنے تجربہ جو میرا رہا زندگی میں سمجھنے کا، کہ میں جب گناہ سے دور ہوئی اور اللہ کے نزدیک آئی، وہ بھی اس وجہ سے، وعلیکم السلام، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے جب نماز تہجد کا سٹارٹ کیا، اور نماز تہجد کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم زندگی میں جب یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم اپنے دل سے معاف کر چکے ہوتے ہیں، اور جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وہ جو السمیع والی کیفیت ہے نا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں دنیا میں وہ لوگ نظر آنے لگتے ہیں جہاں ہمیں وہ لوگ اچھے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، برے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں معاف کر رہے ہوتے ہیں اور معاف کرتے کرتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دیں گے تو آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی۔ چاہے آپ اللہ کے قریب اس وقت ہو بھی نہ بھی ہو، آپ قریب ہونے جا رہے ہو، لیکن اگر آپ جھوٹ کو نکال دیں گے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو وہ السمیع والی کیفیت جو ہے نا، وہ آپ جی کے اندر ٹھیک پیدا ہونا شروع ہوگی۔ ہے، آپ کا کوئی سوال؟ میرا سوال نہیں ہے، بس یہ باتیں جب کر رہی تھی ایسے تو، اور آپ بھی جس طرح خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنا ایک تجربہ تھوڑا سا بیان کروں۔ نہیں نہیں بالکل، دیکھیں یہاں پر میں ایک چھوٹا سا اس میں بات ایڈ کر دوں کہ جو عرفاء دین ہے نا، عرفاء حق، ان کی نظر میں یہ گناہ ہے کہ انسان سوائے خدا کے، جیسے شہید مطہری نے بھی اس کو لکھا ہے عرفاء کے ہی اس میں، کہ خدا سے
خدا کے علاوہ کسی اور کو طلب کرنا ہاں یہ صرف بے وفائی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہاں نظر اچھا، عرفان میں. ایک اندر سے کیفیت ہو جب آپ ٹھیک ہے، نماز تو وہ تہجد والی جو اسٹارٹ. بات ہے نا کہ مجھے یہ نظر آ جائے، وہ دکھ جائے مجھے، یہ ہاں سب جو ہے نا یہ اس کے ہاں، اندر ہے ہی نہیں. نہیں وہ میرا بچپنا تھا، ہاں پتہ ہے، وہ تو نہیں میرے نہیں، بچپنے کی میں بات ہے. تمام آپ کے اور تمام لوگوں کے فائدے کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ والی بات جو ہے نا کہ یہ سب مل جائیں، کرامتیں مل جائیں، یہ کوئی ہاں ایکسکلوسیو کوالٹی مجھے حاصل ہو جائے. بالکل انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے بندے کے طور پر قبول کر لے. That's it. بالکل، بس وہ مجھے معاف کر دے، اس کی ایک معافی اس میرے کے لیے بہت. علاوہ جو ہے نا اور کوئی دوسری بات نہیں. بالکل آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں. جی. اچھا، اب ایک اور چیز ہے جن کو یہ شوق ہے نا کہ وہ اللہ کے نزدیک جائیں، تو ہمارے امام تو اس میں ہے ہی بہت زیادہ، اور صحیفہ سجادیہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ قاضی طباطبائی، ان کو پڑھیے آپ، اور آپ ان سے حاصل کیجئے کچھ، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو دل سے ایک سکون ملے گا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت بڑی ہستیات ہیں جو چلے گئے ہمیں، لیکن انہوں نے اپنا علم ہمارے لیے چھوڑا. شکریہ بہت بہت، اچھا لگا. وہ بی جو بات کر رہی تھی تو میں نے بھی اپنا انپٹ ڈالا. تھینک یو. جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اگر میں آپ کا لیکچر بھی سن رہی تھی تو آپ نے ایک خیالات کے بارے میں فرمایا کہ ہماری تھاٹس ہوتی ہیں اور تھاٹس آتی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں یا تھاٹس، سم ٹائم کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس سے ہم دو چار ہوتے ہیں، اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جب ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو نہیں سوچنا چاہتے، کیونکہ وہ مثلاً کسی کے لیے آپ کہہ لیں کہ حسد یا کوئی بھی اور، اگر ہم مثال لیں کہ اس طرح کے آتے ہیں تھاٹس، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ سوچیں، ہم کوئی بھی کسی بھی شخصیت کے بارے میں، چاہے ہمارے ریلیٹیو ہیں یا کچھ بھی، اس طرح سے ہم خیالات کو بدلنا چاہیں کہ اس کا تسلسل ٹوٹ جائے اور ہم چینج کر لیں اپنے تھاٹس کو، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اکثر میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر خیالات آ رہے ہیں تو ایک تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کا نفس بھی اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، تو اکثر مجھے یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ مطلب خیالات کیا یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا یہ نفس ہے جو انسان کو ابھار رہا ہے؟ تو اکثر مجھے اس کے بارے میں میں سوچتی ہوں، لیکن مجھے نالج نہیں ہے اس چیز کا. تو میرا اچھا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمارے خیالات جب آتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وسوسہ ہے یا انسان کا نفس ہے، اور اگر ہم اس کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں یا اس سلسلے میں ہم ٹھیک کچھ میں سمجھ گیا. جی کر جی، سکتے ہیں؟ اس میں تو ایک بات تھوڑا سا نا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنا پڑے گی کہ جب بھی میں برزخ کی بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کا عالم خیال یا عالم فکر برزخ ہے، تو میں ان سوچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو انسان کے دماغ میں بلبلے کی طرح اٹھتی ہیں اور پھوٹتی رہتی ہیں، ان سوچوں کی بات نہیں کر رہا. شیاطین کے وسوسے، یعنی مجھے یہ بتائیے گا کہ دو باتوں میں آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک جو سوچیں یوں ہی نکلتی رہتی ہیں، جی، ایک اور جیسے ایک جو باقاعدہ آپ کی فکر ہوتی ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں نا. جی جی، وہ ہم ٹھیک ہے اپنی مرضی سے سوچتے ہیں نا، جو فکر ٹھیک. ہم. اچھا پہلے یہ سمجھ لیے نا کہ یہ دو الگ چیزیں، جی صحیح. ٹھیک ہے، یہ دو الگ باتیں ہو گئی. اچھا اس کے بعد جو سوچیں پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں، ان میں شیطان کے لیے یہ پاسبل ہے یا وہ بہت حد تک ہم جیسے لوگوں کے لیے وسوسہ شیطان ہوتی ہے؟ یعنی یوں ہی کہ جیسے کسی کا مذاق اڑا دو، کسی کے لیے کچھ کر دو، کوئی فضول جملہ بول دو، جی جی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لو، اس قسم جی کے جی جو خیالات یوں ہی آتے رہتے ہیں نا، یہ اس قسم کے یہ بالکل عین ممکن ہے کہ یہ وسوسہ شیطان ہو. لیکن انسان کی جو فکر ہوتی ہے، باقاعدہ جو ایک سوچ ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں برے جذبات
یعنی برے سے میری مراد ہے نیگیٹو جذبات، نیگیٹو جی خیالات، یہ فقط شیطان کا وسوسہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے فکر، جیسے ہم نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کے وجود کے 3 درجات ہیں، ایک اس کے اصل وجود ہے جو اس کی روح ہے، ایک اس کا قلب و نفس ہے، اور ایک پھر اس کا بدن ہے. تو آپ کے اگر واقعاً فکر کے اندر ایک فکر بلڈ ہو رہی ہے تو وہ آپ کے نفس سے آ رہی ہے، وہ آپ کے وجود کی گہرائی سے آ رہی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی یعنی اگر کوئی انسان اس بات کے، جیسے مثال کے طور پر کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی، کچھ آئی، اور میں نے بیٹھ کے اس کو سوچا، اور سوچنے کے بعد میں نے باقاعدہ ایک ارادہ کیا. ایک ارادہ کسی انسان کا یہ ہو سکتا ہے کہ اب مجھے جا کے مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے یا عبادت کرنی چاہیے، جی اور ایک ارادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جا کے سنیما گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھ لوں یا دوستوں کے ساتھ وقت برباد کر لوں. جی تو یہ وسوسہ شیطان نہیں ہے فقط. ٹھیک ہے، صحیح اسی لیے مطلب اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں ایک ٹرم آپ کو دیتا ہوں، شاید اس سے آپ کو آسانی ہو، کہ انسان کا جو ارادہ اور نیت ہوتی ہے جی جی وہ اس کی فکر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور انسان کے جو سوچیں ہوتی ہیں وہ وسوسے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. یعنی یوں ہی سوچ رہے ہیں بس بیٹھے ہوئے کچھ ادھر ادھر ادھر، اور وسوسے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن خدا ہمیں کس بات پہ پکڑے گا؟ کس پر پکڑے گا؟ ارادے اور نیت پر پکڑے گا. ٹھیک، صحیح ارادہ اور نیت جو باقاعدہ انٹینٹ ہے، وہ ہم نے سوچ کے، اور ایک باقاعدہ چیز. تو اگر خدا نہ خواستہ نفس میں دوسروں کے لیے برے خیالات پل رہے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اور ڈیپ ڈاؤن جانا پڑے گا، کہ یعنی کہ یہ میرے اندر، میرے وجود کی گہرائی میں یہ بیماریاں موجود ہیں. اور اگر آپ ہمارے تزکیہ نفس کی جو ہم نے گفتگو کی تھی تو اس میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ وہ صفت جو تمام صفات میں سب سے زیادہ تباہ کن ہے وہ حسد ہے. جی حسد سے زیادہ بری کوئی صفت نہیں ہے، جی ہر صفت سے زیادہ. کیونکہ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو جلا ہی چکا ہوتا ہے، جی وہ اب ساری دنیا کے برباد ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے. یہ بے انتہا بری اور خوفناک صفت ہے. جی تو صحیح یہ بات آپ کو واضح ہوئی کہ اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایسی پاپ اپ ہونے والی سوچیں ہیں، تو جی اس جی کے لیے کوشش کریں کہ آپ کی تھاٹس زیادہ فوکس ہو جائیں. صحیح ٹھیک، تھاٹس فوکس ہونے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی ذکر کریں، یا بعض اوقات علماء، اب یہ بات ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ میتھمیٹکس کے پرابلم سالو کریں، جی جی کمپیوٹر پروگرامز بنائیں، جی جی اس سے آپ کو کس بات کی پریکٹس ملتی ہے؟ اپنی سوچ کو مرکوز کرنے کی پریکٹس ملتی ہے. جی صحیح اور یہ جو چیز ہے نا، فوکس کرنے کی صلاحیت، یہ آپ کو آپ کی روحانی اور دینی امور میں بھی کام آتی ہے. جی اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بری صفات سے ریلیٹڈ ارادے بلڈ ہو رہے ہیں، تو پھر اپنے نفس کی گہرائیوں میں جائیں. اور جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بغیر تزکیہ نفس کے اس بات کی امید لگانا فضول ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے. تو اس پر پھر محنت کی ضرورت ہے. جی اور آگے اگر ٹائم ہو تو میں ایک کوشچن کروں یا پھر یہ بعد میں؟ تھوڑا بعد میں دو حضرات کی بات سن لوں. جی ٹھیک آپ اوکے رہیے، پھر میں بعد میں سنتا ہوں. جی جزاک جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید حسن اختر، ڈیرہ غازی خان، پاکستان سے بول رہا جی ہوں. جی بہت 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 خوبصورت درس آپ کا، بڑا معنی خیز. مجھے صرف تھوڑی سی وضاحت چاہیے. آپ نے فرمایا کہ علم کے 3 کیٹیگری شعبے ہیں، اس میں جو فریضہ عادلہ، عدالت پر مبنی فرائض، اس کی کوئی مثال کے ذریعے اگر آپ مجھے تھوڑی سی وضاحت فرما جی دیں تو. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. جی جی لیکن جی آج جزاک جو اللہ. ہم نے اجمالی گفتگو کی ہے تو اس سے فریضہ عادلہ یعنی اخلاق حسنہ، جی
فریضہ عادلہ اخلاق حسن. حسنا. اوکے جی, جزاک اللہ. شکریہ. جی زارا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی نہیں میرا ہینڈ ریز ہے, مجھے پتا نہیں تھا, میں نے ہینڈ sorry. ریز نہیں کیا, لیکن میں ایک جی سوال حسین پوچھوں, صاحب. لیکن میں ٹاپک سے ہٹ کے سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اچھا بتائیے. میں نا آج کل وہ نہج البلاغہ اور دوسری بہت ساری بکس کی بہت ساری چیزیں پڑھ رہی ہوں اور سن بھی رہی ہوں. تو اس میں نا اسماء بنت امیس کا ذکر تھا. تو اسماء بنت امیس کی شادی پہلے جعفر طیار سے ہوئی, پھر ان کی شادی ابو بکر سے ہوئی, پھر ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی. تو اس معاشرے میں جب خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں تو ان کا عقد ہو جاتا تھا بعد میں ہے. اچھا وہ جو ٹریڈیشن تھا وہ بہت اچھا تھا, لیکن یہ اس کے بعد یہ چیزیں مائنس کیسے ہو گئی زندگی سے, اور ایسی کیا چیز ہو گئی کہ عورتوں کو جو ہے بالکل علیحدہ کر دیا گیا. اور نہیں, اس پھر میں دوسری اسلام کا جو بنیادی وہ ہے یعنی آئیڈیا ہے یا تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ خاتون کو بغیر سرپرست کے اور ولی کے نہیں رہنا چاہیے. اس سے معاشرے میں بہت فساد آتا ہے. ہاں اس صحیح کے ہے, لیکن حوالے سے کہ جب تک خاتون بالغ نہیں ہوتی یا اس بلوغت تک باپ ہیں, اس کے بعد شوہر ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے شوہر سے جدائی ہو جاتی ہے تو پھر خاتون بغیر شوہر کے نہ رہے. ٹھیک ہے. اور لیکن شروع میں مطلب عرب کے کلچر میں یہ باتیں شاید اتنی بڑی پرابلم نہ بھی ہوں, اور پھر یعنی اسلام نے آ کر اس کو سپورٹ دیا تو یہ چیز ایک پریکٹس میں تھی معاشرے کے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ہمارا معاشرہ ہندوانہ ان پر وہ بلڈ ہوا ہے, ہماری بہت زیادہ ویلیوز. جی تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اس سے بہت زیادہ ڈفرینس ہیں. ابھی ایک اور فورم پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی, تو میں نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ جب قرآن کریم آپ کو یتیم کی کفالت یا یتیم کی خبرگیری کی بات کرتا ہے نا, تو وہاں پر آپ یتیم کے ساتھ بیوہ کو بھی فراموش نہ کریں. بالکل, کیونکہ یتیم حقیقتاً اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو, جو تنہا رہ جائے. تو بیوہ جو ہے وہ بھی تنہا ہو جاتی ہے. تو کسی صاحب بالکل نے سوال کیا کہ جو خواتین ہیں پھر وہ خود ہی شادی نہیں کرنا چاہتی, تو میں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے اس بات کو بہت مشکل بنا دیا ہے نا, بالکل. کہ اگر یہاں وہ پہ خاتون دوسری شادی کرے گی تو ساری دنیا کہے گی تم نے اپنے شوہر سے بے وفائی کر دی, تم نے بالکل اس کا وہ کر دیا. پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرا اب جن سے ہوتا ہے پھر وہ اگر بچے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں. حوالے سے وہ برے اچھا رویے اختیار کر اب لیتے آپ ہیں. انہی تو اسماء یہ بنت بہرحال امیس میں, مسائل ہیں. جی لیکن آپ اسماء بنت امیس میں ہی آپ دیکھیں کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ ابی بکر تھے, ٹھیک ہے. محمد ابن ابی بکر. جی ہاں یعنی اب ان کی والدہ اس طرح سے تھی کہ وہ ماشاء اللہ, اور ان کو ریز کیا حضرت علی نے کیونکہ وہ 4 سال کے تھے. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ والدہ چاہے وہ ابو بکر کی بیوی بن گئی لیکن ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اہل بیت کی وہ ویسے ہی تھی شیدائی, یعنی وہ جو تھی وہ. اچھا ایک اور بھی بڑی عجیب سی بات مجھے سن کے لگ رہی تھی کہ بی بی فاطمہ کی شادی میں وہ شامل تھی, ان کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ان کی بعد میں حضرت علی سے شادی ہوئی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا اچھا ان کا یہ خیر تھا جو انہوں نے اپنا ایک بنایا تھا کہ وہ بہرحال ہم ہوتا لوگ رہا. فی الحال ان چیزوں سے بہت دور ہیں. جی بڑا غلط ہے, ویسے بڑا غلط بہت ہے. دور ہمارے ہیں. یہاں اگر 3 شادیاں ہو جائیں غلطی سے تو وہ عورت چھچوری ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پتہ نہیں تمغے لگ جاتے ہیں. بہت غلط ہے یہ. جی لیکن حسین صاحب. ہیلو السلام علیکم جی, میں حسین کینی بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی جی میں ہماری بجلی نہیں تھی, وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ ابھی میں نے آن کیا ہے جی. ویسے آئی ایم ویری نیو ان اٹ. یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلہ ہو رہا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ جی ٹاپک, سوری مجھے میں نے سنا نہیں اس لیے کہ بجلی نہیں تھی نا, تو میں کویشچن کر سکتا ہوں. ناٹ چلیں ریلیٹڈ ٹو بولیں یور بولیں. ٹاپک آئی تھنک.
اگر کوئی بہت زیادہ فقہی سوال نہیں ہوا تو میں جواب دے دوں گا. جی جی اس طرح ہے کہ جی میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے ایک وہ ہے جس طرح ایک کوٹ ہے, جس طرح بال پھینک دیتے ہیں اسی سے اس حساب سے آپ کے پیچھے واپس آ جاتا ہے. تو میں نے اپنی لائف میں جو دیکھا ہے, میں نے یہ چیز میں نے مطلب نوٹس کیا ہے کہ میں صبر بھی کرتا ہوں دنیا میں لوگوں کے ساتھ, اور آنیسٹ بھی ہوں بہت اس لحاظ سے, لیکن میرے ساتھ ان ریٹرن یہ چیز نہیں ہوتا. بہت بے صبر ہو جاتے ہیں لوگ, اور مطلب ایک جس طرح ہمدردی بھی مجھ میں یہ پچھلے رمضان میں میں مطلب جب میرے پاس گاڑی ہوتی ہے, جب لوگ ایسے پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو لفٹ بھی دے دیتا ہوں. لیکن ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں پیدل جا رہا تھا, میں لفٹ کے لیے مجھے بہت روزے سے میں لیٹ ہو رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ مجھے لفٹ کوئی دے, مجھے کوئی بھی لفٹ نہیں دے رہا تھا. ہاتھ میں دے کے رمضان روزے نہیں, کے لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے لیے. جی تو پھر لوگ اگر آپ کو ریٹرن نہیں دیتے تو آپ کو افسوس کیوں ہوتا ہے؟ نہیں جی مجھے افسوس نہیں ہوتا, لیکن میں اس قاعدے قانون کی بات کر رہا ہوں جی, کہ مجھے مطلب اگر قاعدہ میں کرتا ہوں قانون صبر خدا کی طرف سے یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو تم کرو گے جیسا وہ ریفلیکٹ ہو جائے گی. قاعدہ قانون یہ نہیں ہے. جی قاعدہ قانون یہ ہے کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, جی اور زندگی ہر وقت تمہارے سامنے ایگزامینیشن ایک پیپر آتا ہے اور ہمیں اس کا ایک پراپر رسپانس دینا ہوتا ہے, اور جو بھی رزلٹ ہے ہمارا وہ ہماری اگلی زندگی میں جا رہا ہے, یہاں نہیں آ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی یعنی آپ اگر دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی یا نہیں کی ہوگی اپنی زندگی میں. کیا ہے, ہم بالکل سے تو کہیں زیادہ وہ لوگوں کے بہت ساتھ نیکی کرنے والے اور مہربان ہوں گے نا. بالکل صحیح بات ہے جی. ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ بہت ہی زیادتی کی جی. پھر امام حسن, تمام کے تمام 12 امام, زیادہ تر پیغمبران, حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی برا کام کیا تھا کہ ان کے بھائی اغوا کر کے لے گئے کنویں میں پھینک دیا؟ جی نہیں نا. صحیح نہیں نا, بالکل صحیح بات ہے جی. ٹھیک ہے, مطلب پھر یہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بات اس میں دیکھیں اور بھی ہوتی ہے, بڑی اہم بات ہے وہ, جی کہ آپ اگر اپنے صبر کو کنٹینیو کریں گے نا جی اور ساری کی ساری امید صرف اللہ سے لگائیں گے, تو یہی تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا آپ کے آگے بڑھنے کے اور اوپر جانے کا وسیلہ بنتی جائیں گی. اچھا جی. ٹھیک ہے, یعنی مطلب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے, میری ڈیلنگ لائف کی کس سے ہے؟ اپنے رب سے. جی اگر میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اپنے رب کی خاطر کرتا ہوں, لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کرتا. میں اس بات کا امید نہیں لگاتا کہ لوگ میرے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں. ٹھیک ہے, جی اور اگر لوگ میرے ساتھ غلط کام کریں گے بھی تو بھی میں انشاءاللہ ان سے نیکی کرنا چھوڑوں گا نہیں, بدلہ نہیں لوں گا ان سے. وہ تو میں بدلہ نہیں لوں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے مجھ نا. میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں جی. مطلب ہاں, وہ کہتے ہیں اور صبر میں آپ اس بات پر اور اللہ سے آپ مانگتے رہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا نا, وہ جی خود آپ اپنی ذات میں ایسی بہتری اور اچھائی فیل کریں گے نا جو آپ نے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہو. جی صحیح بات ہے. یہ تو کہ آپ جیسے بہت شروع میں جب ایک سورہ طلاق کی آیت کا حوالہ دیا تھا نا ہماری کسی خان نے, جی سر کہ میں سنا نہیں انه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہارے لیے مشکل مقامات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا, اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جی تو بس اس کا حل یہی ہے کہ ہمارا معاملہ خدا سے ہے, ہم خدا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس پر مضبوطی سے قائم ہے, اور خدا ہمیں پھر اس کا بدلہ دے گا. اپنے تو اس کے لیے طریقے تو سے پھر کیا اپنی کرنا راہوں چاہیے, سے کوئی عطا دعا کرنا یہ میں جی.
میں اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا کرنا چاہیے؟ میں بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہوں. میں ویری سینسیٹیو کائنڈ آف پرسن. کہ میں پچھلی رات کی وہ ہے واقعہ کہ میں نے گاڑی بہت ہی تھوڑی سی غلط کھڑی کی تھی, ہو گئی. وہ راستہ تھوڑا بند ہو گیا تھا, میرا اتنا قصور بھی نہیں تھا. تو گاڑی میں 2-3 بندے بیٹھے تھے, مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے گور کے, بس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بس لڑنے جھگڑنے کو آ رہے ہیں. اتنی بڑی غلطی بھی نہیں تھی. نہیں دیکھیں برادر, وہ تو مجھے اچھے طریقے سے اندازہ ہے نا کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ کتنی فرسٹریشن کا شکار ہے نا. جی کہ لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. اگر آپ اس لحاظ سے بھی غور کریں گے نا یعنی لوگوں کی ذہنی حالت پر, تو آپ کو ان پر غصہ آنے کے بجائے ان سے ہمدردی زیادہ محسوس ہوگی. مجھے جی غصہ نہیں آتا, میں بہت کہ زیادہ اس میں اور ایک میں ویسے آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ یا رحیم ہو یا ودود, یا رحیم ہو یا ودود, یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں جی اچھا, اور خدا سے دعا مانگتے رہیں کہ اے خدا مجھ میں صبر اور شکر کی صفت کو بڑھا دے, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا جی. اور جی پڑوسیوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جب دعا کرتی ہیں, بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا جو دعا کرتی تھی تو پہلے دعا پڑوسیوں کے لیے کرتی تھی. تو ابھی اگر پڑوسی اس طرح ہوں کہ آپ کے تکلیف کے در پہ ہوں, پڑھ کے آپ پہ پونگتے ہوں اور آپ کو ہمیشہ اذیت میں تکلیف میں دیکھنا چاہ رہے ہوں, اس کی مطلب, اور آپ کے جو جادو کرتے ہوں, اور ان کے لیے پھر کیا نہیں تو حکم ہے کہ آپ اس پہ آپ دیکھیں نا رسول خدا کی ان سیرت اور سنت پر دیکھیں نا کہ جو عورت آپ پر کوڑا پھینکتی تھی آپ نے اس کی عیادت کی, جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ نے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی. اور مطلب اس سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم امام حسین اور کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بالکل کہ اگر امام حسین وہاں پر بد دعا کرتے تو شاید مطلب پتہ نہیں کیا امتی تہس نہس ہو جاتی. لیکن آپ اس طریقے سے وہ چیز نہیں, اگرچہ کہ آپ کی ایک لحاظ سے, لیکن وہ بد دعا مکافات عمل ہے, یعنی عمل کا ریٹرن. کہ جو حجاج بن یوسف آیا اور وہ سب چیزیں ہوئی لوگوں کے اوپر, جو عذاب ایک طریقے سے آیا, لیکن ایسی بد دعا کسی کے لیے بھی نہیں کی. تو یہ ہمیں انہی ہستیوں سے سبق لینا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف پڑھیں ہم, کہ حضرت یوسف نے آخر میں کیا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ, جب یعنی بھائی ڈاؤن ہو گئے حضرت یوسف کے مقابلے میں, آپ نے کیا کیا؟ انہیں یاد بھی دلایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یاد بھی دلایا؟ نہیں جی, انہوں نے تو بہت ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ پھر اختیار کیا. تو یہ تمام کے تمام طریقے جو ہے نا, یہ ہمارے لیے رستے کی روشنی, کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ دنیا سختی کی جگہ, ٹھیک ہے, جی یہاں پر اس بات کو ایکسپیکٹ نہ کرو کہ تمہیں میٹھا ملے گا, شہد ملے گا, دودھ ملے گا, یہ ایکسپیکٹ نہ کرو. جی اچھا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہمیشہ بس اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھنا ہے, خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا ہے, اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینا ہے, اور ٹو دا میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ لوگوں کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے آپ جی کچھ بتا سکتے ہیں کہ اب اس کا کوئی پروٹیکشن کرے, اگر کوئی وہ اس طرح کوئی پھینکتے ہیں, کوئی پڑھ کے کوئی نقصان دینے کے لیے, پروٹیکشن کے لیے کوئی چیز کی کر سکتے ہیں؟ ایسا برادر عزیز وہ ہوتا نہیں ہے, یہ سب جو ہے نا یہ وہم اور وسوسے زیادہ ہیں. اچھا جی. اور خامخواہ دماغ کو کیپچر کرنے والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ سورہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, آیت الکرسی روزانہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ جی. ٹھیک ہے. یادر بھائی یہ چیٹ پہ سوال آیا تھا, میں نے اسکرین پہ ڈسپلے کیا, دیکھ لیجیے گا. میڈ آف اوٹس, جی میں ذرا اسکرین نہیں, اس میں یہ بات درست ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے نہ جائیں,
اس میں یہ اب ایک پورا ایک ٹاپک بن جائے گا. یہ ویسے سوال ہے کس کا؟ اس میں نام وغیرہ آ رہے ہیں عمار بھائی؟ یہ نبیہہ صاحبہ نے کیا تھا. اچھا دیکھیں، جب میں بات کر رہا ہوں نا کہ جسم کو ترک نہ کرنا، تو اس سے میری مراد ہے انائہیلیشن اور ڈینائل آف جسم، کہ آپ جو ہیں وہ جا کے نہ کھائیں نہ پئیں نہ کچھ کریں اور دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دیں. بنیادی مطلب یہ یقیناً دنیا کو قابو کرنا ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کا جو طرز زندگی ہے جس کی طرف آپ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ امام علی جو تھے وہ کوئی روحانی پریکٹس کر رہے تھے اس طریقے سے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو حکمراں اور خلیفہ ہے، حاکم ہے، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس کی رعایا کے غریب ترین فرد کے مطابق ہونا چاہیے. اس وجہ سے تھا امام علی علیہ السلام کی یہ زندگی. اور یہ بہرحال اٹ از اے شیم فار our rulers. جو ویلیوز امام علی علیہ السلام نے سیٹ کی ہیں، وہ یہ ان ویلیوز کے مطابق آپ کی خلافت میں یہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی جو تھے وہ اسی طریقے سے. ہاں اس کے ہیں کہ آپ بہت سادہ آپ نے رکھا ہے. اور ایک اور بھی بڑی عجیب بات ہے، یعنی کہ ایک روایت میں یہ جملہ بھی بڑا سمجھ لیں انٹرسٹنگ جملہ ہے، کہ جب یہ آپ نے لکھا نا کہ 2 سالن ایک ساتھ جمع نہیں کرتے تھے، تو اس میں آپ نے رسول خدا کا حوالہ دیا. اور رسول خدا کو ہم ایک لقب سے جانتے ہیں، حبیب اللہ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ کو نہیں دیکھا کہ اب ایک کھانے میں 2 سالن کو جمع کریں. میں انہی کی سنت پہ باقی رہنا چاہتا ہوں. یہ وہ محبت ہے. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملات ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بدن کی خواہشات کو قابو کرو، اپنے جسم کو مہذب بناؤ، اپنی جسمانی خواہشات کو اپنی عقل اور روحانیت پر غلبہ نہ پانے دو، اور اس کے بعد مطلب ان تمام چیزوں کو لے کر چلو، ٹھیک ہے. تو اس میں بدن کا ڈینائل یا انائہیلیشن کہیں بھی نہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں جو بعض اوقات صوفیہ میں نظر آتی ہے. جی ٹھیک. اب اور کون؟ رفعت رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفعت رضوی حیدرآباد سے بول رہے ہیں، پاکستان سے. صاحب ہم قرب الہی کے لیے کوشش تو بہت کر رہے ہیں، اور مگر ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا چھوٹا سا کوئی عمل بھی بتا دیں کہ جس کو ہم مسلسل کرتے رہیں. ہم اس طرح کا کوئی مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں مجھے تو کچھ بھی بتانے کی ضرورت ابھی نہیں ایک ہے. صاحب کو آپ نے ابھی ایک صاحب کو نہیں ہماری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی ایک صاحب کو جیسے آپ نے بتایا نا یا کریم ہو یا ودود ہو، آپ یہ پڑھیں، تو اس طرح کا چھوٹا سا کوئی ہمیں بھی پڑھنے کا بتا دیں تاکہ ہم جو ہمیں قرب الہی کے نزدیک لے کے جائے. اس حوالے سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو خدا نے نماز دی ہے، نماز سے بہتر کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. الصلاۃ قربان کل تقی. بالکل ہر صحیح ہے. صاحب تقوی کے لیے نماز وسیلہ قربت ہے. بالکل صحیح ہے. الصلاۃ معراج المؤمن. اس کے بعد خدا نے ہم کو قرآن دیا ہے. بے شک. قرآن کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے تم سے. قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے خدا تم سے کلام کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اور کیا ہے جو
نہیں ہمارا مطلب کہنے کا یہ قرآن بھی اللہ کا شکر، یہ پروردگار کی توفیق ہے اور میرے مالک کی نماز کی بھی توفیق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہیں جا رہے ہیں تو چلتے پھرتے ہر کوئی ایسا ورد پڑھتے رہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کرے. ورد بھی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو بزرگان کہتے ہیں کہ شب و روز میں 1000 مرتبہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. بس سبحان اللہ. اور دن کے یا رات کے کسی حصے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو حالت سجدہ میں پڑھیں. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہے جس کو بزرگان بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور توفیقات میں اضافہ کرائے. پروردگار آپ کو صحت و تندرستی. بھائی یہی ہم چاہ رہے تھے. اب ہم یہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کاظمی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ کہ یہ ہم لوگ مطلب جب قرآن کی اور جب اس میں الہی کی باتیں کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم لوگ کسی قرآن کی تلاوت نہ کریں ہر وقت. جس فار ایگزامپل سورہ احد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز وغیرہ میں جیسے مولا علی کی نماز ہے اس کو کنسسٹنٹ ایک کوانٹٹی ہے اس کی 50 ٹائمز ان ایچ رکعت. تو اس طرح سے پڑھیں تو اگر اس کو ہم زیادہ پڑھیں گے تو مے بی اس کی نورانیت ہم ہینڈل نہیں کر سکتے, یا پھر جس طرح سے ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو موکل ہوتے ہیں. تو کیا آپ اس بات پہ کیا اپنا مطلب آپ مطلب کیونکہ ہر وقت ذکر الہی میں رہنا چاہیے, تو ہر وقت جو ذکر الہی ہے اس کے لیے زیادہ تر استغفار ریکمینڈ ہوتا ہے یا تسبیحات اربع وہ ریکمینڈ ہوتی ہیں. تو اگر ہم سورہ احد یا اس طرح کی قرآن کی کوئی آیت اگر ہم پڑھنا چاہیں کھلی تعداد میں جسٹ فار دا سیک آف اسٹیئنگ ان لنک ود اللہ پاک, تو کیا ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ مطلب ہم اس کو پتہ نہیں اس کا موکل وغیرہ افورڈ کر سکیں گے یا نہیں, یا اس طرح کی کوئی چیز وی آر ناٹ ایبل ٹو سی. یہ سب باتیں تو پتہ نہیں اب ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہیں. جی اس قسم کی کوئی چیز نہ اہل بیت کی روایات میں ہے نہ قرآن کی آیتوں میں ہے. بات سمپلی ایک ہی ہے جو میں نے شروع میں بھی آج سوالات کے شروع میں بھی ایک بات کہی تھی کہ کیا آپ کا اس بات پر بلیف ہے کہ خدا ہماری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے؟ شور ڈیفینیٹلی جی بالکل 100%. تو جو ہماری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے اس کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کی یاد میں رہنا, اس کے اکارڈنگلی ہر چیز کو کرنا, ہر چیز کو. دیکھیں بات کیا ہے کہ خدا ہماری رگ جان سے زیادہ نزدیک ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں. اور ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ ذکر نہ پڑھنے کی وجہ سے دور نہیں ہے, اپنی بری صفات کی وجہ سے, اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, برے کردار کی وجہ سے, برے اعمال کی وجہ سے. ٹھیک. اور یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اور خدا کے درمیان پردہ بنتی ہیں, اس ہستی کے درمیان پردہ بنتی ہیں جو میری رگ جان سے زیادہ قریب ہے یا میرے دل سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے. تو اصل مسئلہ ذکر پڑھنا نہیں ہے, اصل مسئلہ ان پردوں کو ہٹانا ہے. اور اس کے لیے آپ کو معرفت حق و تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. ذکر جس کا جو دل جائے پڑھتا ہے. صحیح. اگر یہ والا تزکیہ نفس کا رستہ نہیں ہے, طہارت نفس کی راہ پہ نہیں ہے, پاکیزہ صفات اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا نہیں کر رہا ہے, لوگوں کو دن اور رات کے لحاظ سے دکھ دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کچھ نہیں ملنے والا. ذکر پڑھنا مسئلہ تھوڑی ہے. جی مسئلہ جو ہے نا وہ ان حجابات کو ہٹانا ہے جو ہم نے اپنی بد کرداری, بد خلقی اور بد اعمالی سے اپنے اور خدا کے درمیان حائل کیے ہوئے. اس بات کو سمجھنا. یہ بات یہ ہو گئی
یہ چیز ہو گئی. اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اپنے کردار کو الہی بنا لیا. کردار کو الہی بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جو سیرت و سنت معصوم ہے، چاہے قرآن کے ذریعے سے نقل بھی، قرآن کی ہدایات سے بھی، ہمیں باقی واقعات اور احادیث سے ملی، اس سنت پہ قائم ہو جائیں آپ. ہر ذکر آپ کے لیے ایک سیر ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، میں بہت ہی، بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وہی فلو بات ہے کہ سوری آپ کی بھی بات چیز، کر رہی ہوں. تو جو فلو آف انفارمیشن ہے، جب ڈیفینیٹلی ہم جب انٹرنیٹ میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ آف انفارمیشن ہم گو تھرو کرتے ہیں. تو ایک کنفیوژن ایک آ گئی تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ویڈیوز پہ ہی بات سنی تھی کہ ہر مطلب آیت کا اس طرح سے ہوتا. تو اس لیے میں نے کہا دس ہیز ٹو بی کلیئرڈ، بیکاز یہ چیز پھر آپ کی اور تو پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کرتی، آپ کا مینٹلی آپ ایک فضول میں ڈسٹورشن میں پڑ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آئی ایم کلیئر اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. السلام علیکم عابر جان. جی وعلیکم السلام. عابر جان، ہمارا کوشچن جو ہے نا وہ 1-2 پروگرام پہلے کے حوالے سے ہے. اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آگ، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا ذکر ہو رہا تھا کہ آگ نے اپنے آپ کو خود ٹھنڈا کیا حکم خدا سے. جی تو اس کی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یعنی میں نے کہا کہ آگ نے خود ٹھنڈا کیا. اب ایگزیکٹلی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ کہا کہ خدا کام کی آیت ہے سورہ انبیاء کی، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو کونی، اے آگ ہو جا، بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. تو یعنی حکم خدا آگ کو گیا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو حکم خدا ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے جو حکم شریعت ہوتا ہے، بلکہ یہ حکم تکوینی ہے. جی جی. اور یعنی حکم تکوینی کا مطلب ہے کہ جو نیچرل سسٹم کے اندر جو لاز پورے کے پورے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آگ یعنی پوری کائنات مکمل خدا کی فرما بردار ہے. تو یہ حکم جب آگ کو گیا ہے تو آگ نے اس حکم کی تعمیل کی، کیونکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کیا. آیت یہ کہہ رہی کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. جی ہمیں شاید تھوڑا یہ بھی اس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ نے جو بنیادی طور پہ مخلوقات کو صلاحیتیں ازل سے دے دی ہیں، تو ان کے استعمال میں آزادی ہے اس طرح کا. انسان کے لیے بہرحال بظاہر آزادی ہے، انسان اور جنات کے لیے. باقی مخلوقات کے اپنے فنکشنز ہیں، لیکن وہ ڈیفائنڈ فنکشنز ہیں. جی جی. یعنی کہ جیسے سورہ فصلت کی آیت میں ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو کہا کہ ہمارے پاس آؤ، چاہے اطاعت گزار بن کر یا کراہیت کے ساتھ. تو انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، ہم دونوں اطاعت گزار بن کر سامنے آتے ہیں آپ کی خدمت میں. تو آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب ان کے اپنے فنکشنز ہیں، وہ باشعور ہیں. لیکن جس کو جو ذمہ داری اور جو حکم ہے اس کی اپنی سرشت اور جبلت کے مطابق وہ اس کے مطابق اپنے کام میں مصروف ہے. جی ماشاءاللہ. ابھی جو آیت آپ نے کوٹ کی پلیز نمبر بتا دیجیے. اور یہ سورہ فصلت کی آپ آیت 10 سے 14 تک دیکھ لیں. سورہ فصلت نمبر 41. جی جی جزاک اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر اجازت. ادھر بھائی یہ سسٹر دعا کا ایک سوال چیٹ میں تھا، اس کو پلیز دیکھ لیں. نہیں، کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا. آپ کی اصل اجر و ثواب آپ کی نیت کا ہے.
اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سامنے والا اچھا ہے، برا ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا اجر آپ کی نیت، آپ کے اخلاص اور آپ کے حسن عمل پر مبنی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی شکریہ حیدر بھائی، دعا ٹھیک ہے کروا محترم. دیجیے کنکلوڈ کرنے کے لیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. ہمیں اپنی راہ کو زیادہ سے زیادہ روشن دیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنے گناہ ہمارے ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. جو زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اس میں بہترین ایمان اور عمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ تمام حضرات کے لیے ہم دعا گو ہیں. ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ بہت سارے افراد ہمارے جو لوگ ہیں، جو یعنی چند جو یہاں سن رہے ہیں اور باقی جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے خواہران برادران ایسے ہیں جو زندگی کی سختیوں میں مبتلا ہیں. تو ان سب سے یہی گزارش ہے کہ صبر کو اپنے پیشہ بنائیں، صبر کے دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی سختیوں کو سامنے رکھیں کہ زندگی کے مشکل موڑ پر حالات اور واقعات میں انہوں نے کس استقامت کا مظاہرہ کیا. اور اگر آپ اپنے ایمان کو انشاءاللہ بچا لیں گے اپنے صبر و شکر کے ساتھ تو خدا بھی آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دے گا. اور سب سے بڑی نعمت جو انسان مومن کو عطا ہوتی ہے وہ سکون قلبی ہے. تو خدا ہمیں اور آپ سب کو سکون قلب عنایت فرمائے، اس نعمت سے محروم نہ کرے اور ہمارے دلوں کو اتنی وسعت دے کہ جو ہم سے اچھا نہ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں انشاءاللہ. امام زمان علیہ السلام کو ہمارا ضامن بنائے خدا. امام علیہ السلام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے. ان کی نورانیت سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور آخر میں کہ ہمارے موت کے لمحے کو ہماری زندگی کا سب سے بابرکت لمحہ قرار دے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ.